بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام دینی بھائیو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ عمل کرنے میں سراسر دین معلوم ہوتا ہے لیکن سراسر دین کے خلاف وہ عمل ہوتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا تو کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی کو ہمارے سامنے کھول کر بیان فرمایا ہے کہ کیسا دشمن ہے، کیسا دھوکہ دیتا ہے، کیسے جال میں اپنے پھنساتا ہے، کیسے ورغلاتا ہے اور کیسے جہنم کے گڑھے میں ہمیں گرا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کھول کر اس کو بیان فرمایا ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتے ہیں، تو ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پیغام کو قبول کریں، شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھے، دوست نہ سمجھیں اسے۔ ہم کہیں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہمیں یہ اشارہ کر دے کہ دیکھو سامنے بیٹھا ہوا لمبے بال والا آدمی اور جو سانولا سا نظر آ رہا ہے، جس کے ناخن بڑے بڑے معلوم ہو رہا ہے، اسے چوکنا رہنا، وہ پاکٹ پہ لے رہے، تو اپنے بازو میں بیٹھے ہوئے آدمی کس قدر یہ شکر گزار ہوتا ہے کہ مجھے چور سے آگاہ کر دیا، مجھے بتلا دیا تاکہ میری جان، میرا مال، میرا روپیہ پیسہ محفوظ ہو، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور بار بار اپنے جیبوں کو ہاتھ لگا کر دیکھتا ہے کہ میرے جیب محفوظ ہیں یا نہیں۔ قربان جائیے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ علیہ السلام نے کتنا کھول کر ہمیں بتلایا، کتنا واضح کر کے ہمیں بتلایا، لیکن کس قدر ہماری بڑی نادانی ہے کہ ہم اس کی دشمنی ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی گئی ہے، اس کے باوجود ایسا شیطان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایسا شیطانی طریقوں پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ کوئی ہمارا جگری دوست ہے وہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی بڑی جامع ترین آیت ہے۔ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو جو اہل ایمان ہے ان کو متوجہ کر رہے ہیں، ان کو پیغام سنا رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر کی طرح نہیں کہ من چاہا تو دن پر عمل کر لیا اور جینا چاہا تو دن کو چھوڑ دیا، دل میں آیا تو نماز کو آ گئے، دل میں آیا تو نماز کو نہیں آئے۔ ایسا نہ کرو، بلکہ کامل و مکمل طور پر اسلام پر عمل کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام کے انتظار میں مدینہ منورہ میں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ جب انہیں اطلاع ملی کہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہوتے ہی حضور کی زبان مبارک سے جو پہلا کلام میں نے سنا، اس میں 5 چیزیں آقا دو جہاں علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں یہاں تک بات آئی تھی۔ کیا 5 باتیں بیان فرمائی تھی؟ ایھا الناس، او لوگو، افشوا السلام، سلام کو رواج دو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سو رہے ہوں تو تم بیدار ہو کر نماز پڑھو، تو کیا نتیجہ ملے گا؟ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جیسے حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے خدمت مبارکہ میں حاضر ہوتے ساتھ یہ پہلا کلام سنا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ میں آپ سے 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے تینوں سوالات کے جوابات نبی کی سوا کوئی دوسرا انسان دے نہیں سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ کیا سب سے پہلا سوال؟ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ پھر دوسرا سوال کیا انہوں نے کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت کی سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ یعنی جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت کی جو ضیافت ہوگی، دعوت ہوگی، تو کس چیز کے ذریعے سے اہل جنت کی ضیافت اور دعوت ہوگی؟ تیسرا سوال کیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بتلائیے کہ بچہ کبھی باپ کی شکل و شباہت پر پیدا ہوتا ہے اور کبھی ماں کی شکل و شباہت پر پیدا ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ تینوں کی تینوں سوالات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جبرائیل ابھی میرے پاس آئے تھے اور تمہارے تینوں سوالات کے جوابات دے کر گئے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے تینوں سوالات کے جوابات دیے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام بتلائے کہ سنو عبداللہ بن سلام، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک بھگا کر لے جائے گی۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہو، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، صبح سے شام تک بھاگیں گے۔ جیسے شام ہو جائے گی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگ رک جائے گی، جب آگ رک گئی تو لوگ بھی رک جائیں گے اور اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لوگ زمین پر لیٹ جائیں گے۔ جب صبح ہوگی تو لوگ بیدار ہو جائیں گے، پھر آگ ان کا پیچھا کرے گی یہاں تک کہ مغرب تک دوڑائے گی وہ آگ۔ یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس دن کے دہشت سے اور اس دن کی مصیبت سے اور اس دن کے اس طریقے سے پریشان ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر دوسرے سوال کا جواب دیا۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ اہل جنت کی ضیافت، اہل جنت کی سب سے پہلی غذا جنت میں کیا ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام نے جواب عنایت فرمایا کہ اہل جنت کی سب سے پہلی غذا اور ضیافت یہ ہوگی کہ مچھلی کے کلیجے کے ذریعے سے، مچھلی کے کلیجے کے ذریعے سے اہل جنت کی ضیافت کی جائے گی، ان کی دعوت کی جائے گی۔ اور تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ بچہ کبھی باپ کے شکل و شباہت پر پیدا ہوتا ہے اور کبھی ماں کے شکل و شباہت پر پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب عنایت فرمایا کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے تو بچہ باپ کی شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو بچہ باپ کے بجائے ماں کے شکل و شباہت پر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور پاک علیہ السلام نے یہ تینوں کے تینوں جوابات عنایت فرمائے اور جوابات دے دیا آپ علیہ السلام نے، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہا تھا سوائے نبی کے کوئی اور جواب دے نہیں سکتا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے بڑے زبردست عالم تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے وہ، اس لیے جیسے ہی ان کی مرضی کے جوابات مل گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اس بات کی اقرار کرتے ہوئے مسلمان ہو گئے، اور پھر بعد میں ایک بات یہ بھی کہی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم یعنی یہودی بڑے بد کردار اور بڑے بدبخت ہوتے ہیں، میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ یہودیوں کے مذہبی لوگوں کو اور ان کے رہنماؤں کو اور ان کے مذہبی لوگوں کے سرداروں کو اپنے سامنے بلائیے اور میرے بارے میں ان سے رائے لیجیے کہ میں کیسا آدمی ہوں اور مجھے پردے کے پیچھے چھپا کر رکھیے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئے، اور حضور پاک علیہ السلام نے یہودیوں کے سرداروں کو، ان کے مذہبی لوگوں کو، ان کو پیشواؤں کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، ایمان و اسلام کی انہیں دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ تو ان آئے ہوئے سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیں۔ اچھا ان کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا سیدنا وہ ابن سیدنا، کہ عبداللہ بن سلام ہمارے سردار ہیں یعنی یہودیوں کے، اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ حبرنا و عالمنا، اور وہ ہمارے بڑے رہنما ہیں مذہبی اور بہت بڑے عالم ہیں، وہ اسلام لا ہی نہیں سکتے۔ ابھی یہ گفتگو ادھر حضور کے سامنے ان لوگوں کی چلی رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ پردے کو ہٹا کر سامنے آ گئے اور یہ کہنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اے نبی محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جو لوگ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم سے تھے اور یہودی تھے، وہ لوگ فوراً حضرت عبداللہ بن سلام کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم بدتر ہو اور تم بدتر باپ کی اولاد ہو اور تم بد اخلاق ہو، بد کردار ہو اور بد کردار باپ کی اولاد ہو۔ اب تک دیکھا نہیں تھا تو تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، اور جب دیکھ لیا ان کو اور ان کے اسلام کو تو ان کی برائیاں بیان شروع کر دی اور اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قوم کی بد اخلاقی بد کرداری آپ کو بتلا رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ کبھی کسی قسم کا آپ کو ان سے دھوکہ نہ ہو۔ چنانچہ متعدد موقعوں پر یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے کی اور ایذائیں دینے کی کوشش کی۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد اپنے گھر کے سارے لوگوں کو ایمان و اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ اپنے اس پھوپھی کو بھی جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعہ میں کیا تھا، جس کھجور کے درخت پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے شاخوں کو سنوار رہے تھے اور آپ کو کسی کی جانب سے اطلاع دی گئی تو درخت کے اوپر ہی نعرہ تکبیر انہوں نے بلند کیا تھا، تو پھوپھی نے ان کو برا بھلا کہا تھا اور انہوں نے اپنے پھوپھی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، اس پھوپھی کو بھی اسلام کی دعوت دی تو وہ پھوپھی نے بھی اسلام کو قبول کیا اور آپ کے سارے گھر کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور تادم حیات اسلام پر قائم اور باقی رہے۔ وہ لوگ تادم حیات اسلام پر باقی اور قائم رہے۔ وہ لوگ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی یہ بات کہی تھی کہ مذہب یہودیت کے بڑے واقف کار تھے اور بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کو بھی اس بات کا اعتراف تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں دونوں مذہبوں کو عمل کروں، یہودیت پر بھی اور اسلام پر بھی، کیونکہ مذہب یہودیت میں ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، احترام کرنا ضروری تھا، جیسے کہ مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کی تعظیم اور جمعے کے دن کا وظیفہ اور جمعے کے دن کا احترام اہل ایمان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا
احترام کرنا اور پورا دن عبادت میں گزارنا ان کے لیے ضروری تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اسلام میں ہفتے کے دن کی بے احترامی کرنا تو ضروری نہیں ہے، جمعے کے دن کا احترام کرتے ہوئے اگر میں ہفتے کے دن کا بھی احترام کرنے لگ جاؤں تو مذہب یہودیت کی بھی رعایت ہو جائے گی اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا تھا اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کو فرض تو نہیں ہے، کھانا جائز ہے، حلال ہے، بس فرض نہیں ہے۔ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا چونکہ مذہب یہودیت میں حرام تھا، تو دونوں مذہبوں کی رعایت ہو جائے گی، یہودیت کی بھی اور اسلام کی بھی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ تھی اور ان کی یہ فکر اور کوشش تھی کہ آسمان سے حضرت جبرائیل تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت مبارکہ سنا گئے۔ کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ گویا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو وارننگ دے دی گئی کہ آدھا یہودیت پر عمل اور آدھا اسلام پر ایسا نہیں چلے گا، بلکہ مکمل اسلام پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ جب آپ مسلمان بن گئے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب کسی اور مذہب کی طرف جھانک کر دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی اور مذہب کی تعلیمات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ جو کچھ ہوگا ان کو مبارک، لیکن ہمیں اسلام مبارک، اسلام کی تعلیمات مبارک، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی سرخروئی ہمیں مبارک۔ تو اسی کی ضمن میں رہتی دنیا تک کے سارے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، اس بات کا پیغام سنایا گیا کہ لوگوں اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ ایسا مت کرو کہ جی چاہا تو اسلام پر عمل کر لیا، جی چاہا تو اسلام سے دور ہو گئے، طبیعت چاہیے تو نماز پڑھ لی اور رمضان کا مہینہ طبیعت نہ چاہی تو روزہ نہیں رکھا، طبیعت چاہیے تو مسجد میں آ گئے اور مسجد کے باہر جانے کے بعد لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے اور لوگوں کی غیبتیں بھی کر رہا ہے، لوگوں کو ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے۔ ادھر یہ ہے کہ صف اول کا نمازی ہے۔ نہیں، اسلام ایسا جامع ترین مذہب ہے جو پیدائش سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کر قبر میں جانے تک اس کی تعلیمات ہے، اس کے مطابق تمہارا عمل ہو۔ یہ نہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گئے تو مسجد میں آ گئے اور باقی زندگی کو دین و شریعت کی خلاف گزارنے لگ گئے۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں کہ وہ پانچوں کی پانچوں چیزیں ہمارے صحیح بھی ہو اور دین و شریعت کے مطابق ان 5 چیزوں پر ہمارا عمل بھی ہو۔ کون سی 5 چیزیں ہیں وہ؟ پہلی چیز ہے عقائد، کہ ہمارے عقائد صحیح ہو، توحید، رسالت، آخرت، جنت، دوزخ، تقدیر، قیامت، اس کے تعلق سے جس کو ایمان مفصل میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یہ ہمارے صحیح ہوں۔ اور دوسری چیز عبادات، ہماری عبادتیں بھی صحیح ہوں، شریعت و سنت کے مطابق ہوں۔ اور تیسری چیز ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہمارا لوگوں سے لین دین، یہ بھی ہمارا صحیح ہو، شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ اور چوتھی چیز معاشرت،
کسے کہا جاتا ہے معاشرت؟ معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، ایک گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کے ساتھ ہم ایسے رہیں جیسے رہنے کے لیے قرآن اور سنت نے تعلیم دی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جیسے بتلایا ہے ویسے ہم رہیں، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، چچا تایا کے ساتھ، پھوپھا خالو کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ یہ ہے معاشرت، انسانوں کے ساتھ میں کیسے رہنا۔ اور پانچویں چیز ہے اخلاقیات، کہ ہمارے اخلاق صحیح ہوں، ہمارے کردار صحیح ہوں، ہم ہر ایک کو اس کا حق دیں، ہم کسی کے اپنے ذات سے حق تلفی نہ کریں، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جو ترازو لگائی جائے گی، جس میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، جس میں تین چیزیں سب سے زیادہ وزنی ہوگی، گزشتہ میں نے کسی موقع پر بتلائی تھی، تین چیزیں اس ترازو کے اندر سب سے زیادہ وزنی ہوگی۔ ان تین چیزوں میں ایک چیز انسان کے اچھے اخلاق بھی سب سے وزنی ہوں گے۔ اس لیے بھائیو اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ سب سے زیادہ ہمارے اچھے اخلاق کا مظاہرہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ہمارے اخلاق سے محروم اگر کوئی ہے تو اپنے ماں باپ۔ سب سے زیادہ ہمارے اخلاق سے محروم اگر کوئی ہے تو ہمارے بیوی اور بچے ہیں۔ سب سے زیادہ محروم اگر ہمارے اچھے اخلاق سے کوئی ہیں تو ہمارے پڑوسی ہیں۔ نہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار، نہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سنسار کرنے کو تیار، نہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کو تیار۔ یاد رکھنا، اگر ہمارا پڑوسی ہماری تعریف کر دے کہ قابل تعریف ہے، ہماری بیوی اگر تعریف کر دے کہ میرا شوہر قابل تعریف شوہر ہے، اور ہمارے ماں باپ اگر یہ تعریف کر دے کہ میرا بیٹا قابل تعریف ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بھی قابل تعریف ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہماری تعریف نہیں کر سکتے، اگر ہماری بیوی ہماری تعریف نہیں کر سکتی، اور ہماری بدسلوکی کی وجہ سے اور ہمارے پڑوسی کو ایذا و تکلیف دینے کی وجہ سے اگر ہمارا پڑوسی ہماری تعریف نہیں کر سکتا، یقین جانیے خدا کی نگاہوں کے اندر ہم قابل تعریف نہیں ہیں۔ اس لیے ہم یہ اپنی پانچوں چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے یہ، ہمارے عقائد بھی صحیح ہوں، ہماری عبادتیں بھی صحیح ہوں، ہمارے معاملات بھی صحیح ہوں، اور ہماری معاشرت بھی صحیح ہو، اور ہمارے اخلاق بھی صحیح ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو بڑی تنبیہ کی گئی ہے جو دین و اسلام کو صرف مسجد کے چہار دیواری میں محدود کر دیتے ہیں کہ مسجد میں گئے تو ادب سے ہونا چاہیے، مسجد کے باہر نکل گئے تو بے لگام، معاشرت تباہ، معاملات کا ستیہ ناش، اخلاق کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، زندگی کا ہر عمل ہمارا شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ بالخصوص جب شادی کا موقع آتا ہے، شادی کا گھر اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتا ہے، بلکہ شادی کے سارے مراحل کو اپنے گھر کی بڑی بوڑھی عورتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جتنا گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں بولیں گی اور بتلائیں گی، ہر وہ عمل کرنے کو تیار، چاہے شریعت کے مطابق ہو چاہے شریعت کے خلاف ہو۔ بلکہ میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں، جب ہماری خود کی شادی کا موقع ہو، اپنے بیٹے کی شادی کا موقع ہو، تو باپ اور بیٹے کو مل کر جانا چاہیے۔ بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہو تو بیٹی کا باپ کسی عالم دین کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس جانا چاہیے، یا کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، شادی میں کیا کرنا ضروری ہے اور کیا کرنا نہ کرنا ضروری ہے۔ تو جو بتلایا جائے، جو کتاب میں جو کرنے کی چیزیں ملی جائیں، ان چیزوں کو ضرور کرنا چاہیے، چاہے رشتے دار جو چاہے کہیں۔
اور جو چیزیں نہیں کرنا چاہیے، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہمیں ہرگز وہ عمل نہیں کرنا چاہیے، تو واقعی وہ شادی ہے؟ کس قدر آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب کے پاس شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن کس قدر دین و شریعت سے ہٹ کر شادی ہو رہی ہے۔ کتنی باتیں میں بتلاؤں آپ کو، جتنے بڑے گھر کی شادی ہوگی اتنی زیادہ طوفان بدتمیزی مچائی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، امریکہ کا نہیں، امیری، مالداری، دولت مندی، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ واہ کیا شادی کی ہے، حالانکہ برائی ہے، وہ شریعت و سنت کے خلاف ہے، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے، وہ اللہ کا غضب وہاں پر نازل ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو ہنر نظر آ رہا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ شادی کے موقع پر، شادی حال میں، اور آج مسلمانوں کی شادیوں کے موقع پر شادی حال کے پاس کرسی ڈال کر پر ایک ہمارا کوئی بھائی بیٹھ رہا ہے، اور نوشا کے خاندان والوں کو، دلہن کے خاندان والوں کو، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ، ہر ایک کو وہ امامہ باندھ رہا ہے، مخصوص قسم کا، مخصوص رنگ کا۔ اگر آپ کو باندھنا کا شوق ہے تو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق امامہ باندھیے، عید کے دن باندھیے، 5 وقت نمازوں میں باندھیے، ہمیشہ باندھیے، پھر عید کے دن ہی نہیں بلکہ شادی کے موقع پر بھی باندھیے۔ لیکن ایک دوسری قوم، گولی قوم سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے اسی ٹائپ کا، اسی طریقے کا ایک مخصوص امامہ باندھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مسلمان ہو کر کسی غیر قوم کے ساتھ میں اگر کسی عمل میں مشابہت اختیار کرو گے، تمہارا شمار بھی انہیں لوگوں میں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کبھی اس قسم کا امامہ مت باندھنا۔ اگر شوق ہے تو جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے باندھ کر آئیے، شادی کے موقع پر بھی باندھیے، عیدین کے موقع پر باندھیے، روزانہ باندھیے، لیکن شادی کے موقع پر نماز پڑھنے کو تیار نہ، دوسرے کسی دین و شریعت کو عمل کرنے کو تیار، لیکن امامہ باندھ کر فوٹو کھینچوا رہا ہے۔ تو اسی طرح دوسری اور ایک برائی جو عام ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بجانا، گانا، ناچنا، باوجود صف اول کے نمازی ہونے کے باوجود اپنے شادی اس قدر بجا رہے ہیں اور اس قدر ناچ رہے ہیں کہ شاید خدا کو منہ بتانے کے قابل نہیں رہیں گے قیامت کے دن۔ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم، اور جس پیغمبر کی شان میں معمول گستاخی ہو جائے تو اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں ہم، وہ پیغمبر علیہ السلام بانسری کی آواز، گانے کی آواز، باجے کی آواز سنتے تھے تو وہ پیغام اپنے مبارک انگلیوں کو اٹھا کر کانوں میں رکھ لیتے تھے، جب تک باجا گانا ختم نہیں ہوتا تھا اپنے مبارک کانوں سے انگلیوں کو نکالتے نہیں تھے۔ آج اس نبی کی امت ایسے گانے باجے پر تھرک رہی ہے، اور اس گانے کی، اس باجے کی آواز مسجد کے در و دیوار تک آ رہی ہے۔ کیا خدا کا عذاب نہیں آئے گا ایسے لوگوں کے اوپر؟ کیا خدا کی پھٹکار نہیں ہوگی ایسے مسلمانوں کے اوپر؟ پھر کیسے مولی گاجر کی طرح نہیں کاٹے جائیں گے پوری دنیا کے اندر؟ اپنے عمل سے شادی جیسا مبارک موقع، شادی جیسا سنت موقع جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور آپ کہیں کہ ہمیں رحمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کہیں گے اپنے عمل سے کہ مجھے رحمتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا آئے گی وہاں پر؟ عذاب نہیں آئے گا، نحوست نہیں آئے گی، بربادی نہیں آئے گی، تو اور کیا آئے گی؟ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے شادیوں کو، چاہے اپنے بچوں کی شادی ہو، بچیوں کی شادیاں ہو، چاہے خود کی شادی ہو، ایسے سارے چیزوں سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کیجیے، اولاد نیک پیدا ہوگی۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے صوبہ مہاراشٹر کے،
بڑے بڑے اجتماعات کے لیے بات کہا کرتے تھے، خاص طور پر جو شادی کی اور آخر مجلس شادی کی جو ہوا کرتے، کہا کرتے کہ لوگوں اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کرو اور اپنے شادیوں کو برائیوں سے پاک کرو، تمہارے گھروں میں نیک اولاد پیدا ہوگی، تمہارے گھر میں نیک اولاد پیدا ہو۔ آج شادیاں سنت کے مطابق نہیں رہی اور برائیوں سے آج ہماری شادیاں پاک نہیں رہی، جس کی وجہ سے ایسی اولاد گھروں میں پرورش پا رہی ہے جو ماں باپ کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم تمام کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا